موسیٰ علیہ السلام کا جب روکا گیا کہ پیدائش روک دی جائے تو معاملہ یہ ہوا، اللہ نے موت کا بازار گرم فرما دیا، بوڑھے بھی مرنے لگے، نوجوان انتقال کرنے لگے، بچے بھی انتقال کرنے لگے، اب موت کا بازار، بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، جوان اور بوڑھے مرنے لگے۔ فرعونی خود ان کے لوگ گئے فرعون کے پاس، خود ان کے لوگ، دیکھو ایمان مضبوط تھا، ارے تم ایک کو مارو گے، اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچکتی ہے، تم جتنا دباؤ گے یہ اتنا ہی ابھرے گا، اتنا ابھرے گا۔ وہی پہنچ گئے، سب نے صبر کیا، سب کی آہیں خدا کی بارگاہ میں پہنچ رہی، انہی کے لوگ پہنچے۔ کہا فرعون اگر ایسا معاملہ ہوتا رہا تو ہم کو خادم کہاں سے ملیں گے، نوکر کہاں سے ملیں گے؟ پھر فرعون نے کہا 1 سال بچوں کو قتل کیا جائے گا، 1 سال بچوں کو چھوڑا جائے گا۔ جو چھوڑنے کا سال تھا اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور جو قتل کا سال تھا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ کتنا ظلم ہوا ان لوگوں کے اوپر، اسی ظلم کی منظر کشی ایک شعر میں یوں کر سکتے ہیں آپ: ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، اللہ تعالیٰ نے انقلاب پیدا فرما دیا، اور یوں ہی نہیں، ارے موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو گھروں کی چھان بین ہو رہی ہے، نجومیوں نے کہہ دیا وہ بچہ پیدا ہو گیا۔ حکومت سب کے چکر میں نہیں ہے، خالی ایک کے چکر میں ہے، کیونکہ تختہ پلٹنے کے لیے یہ ایک مرد مجاہد آیا ہے، تختہ پلٹنے کے لیے یہ اللہ کا ایک بندہ آیا ہے، تو معلوم یہ ہوا تختہ پلٹنے کے لیے ہزاروں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، تختہ پلٹنے والا ایک مرد قلندر ہی ہوا کرتا ہے۔ کیا تم نے ماضی میں نہیں دیکھا میرے مفتی اعظم نے خالی اتنا کہا تھا، ارے فتویٰ نہیں بدلے گا، اب اگر بدلے گی تو حکومت بدلے گی۔ ارے بدلنے کے لیے تمام کی ضرورت نہیں ہوتی، بس ایک شعر کافی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ اسے شعر بنا کر بھیجتا ہے، وہی انقلاب لے کر کے آ جاتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے انقلاب برپا کر دیا، کتنا ظلم ہوا، ان کے بچوں کو مارا گیا، ان کے بچوں کو پیدا ہوا ہے بچہ، ذرا تصور کرو، وہ ننھا سا بچہ اس کو قتل کیا جا رہا ہے، بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، جوانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، لیکن ان کے ایمان میں ذرا بھی فرق نہیں آ رہا۔ تبھی تو جا کر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلے تو اللہ تعالیٰ نے من و سلویٰ کا نزول فرمایا ہے، آسمان سے کھانا آ رہا ہے۔ ارے یہ وہی قوم ہے جب صبر کرتی رہی تو اللہ تعالیٰ نے دریائے قلزم میں جو ہے پانی کو ہٹا کر راستہ بنا دیا ہے۔ تو مسلمانوں ذرا غور کرو، جب تک ایمان مضبوط رہا بنی اسرائیل پہ اللہ کی نعمتیں ہوتی رہی، لیکن جب ایمان خراب ہو گیا، ان لوگوں کے اندر حسد پیدا ہو گیا، ایک دوسرے کے تعلق سے جلن آ گیا کہ ارے نبی آخر الزماں ہم میں نہیں آئیں گے، بنی اسماعیل میں آئیں گے، تو ان لوگوں نے کفر کر دیا۔ اب تباہی ان کے اوپر ہے، مصیبت ان کے اوپر ہے، وہ اپنی مصیبت کے چکر میں جو سب کو مصیبت میں پھنسا رہے پیارے۔ تو جب تک ایمان مضبوط رہتا ہے اللہ تعالیٰ آسمان سے غذائیں بھی نازل فرماتا ہے اور پتھروں سے چشمے بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ تو ایمان مضبوط کرو مسلمانوں، ایمان بہت اہم چیز ہے۔ ایک بار اور جھوم کر درود پاک پڑھ لے، صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب کبھی کبھی انسان تصور کرتا ہے میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، اکیلے بہت کچھ کر سکتے ہیں آپ ذرا اپنے آپ کو سوچے تو صحیح۔ دیکھو ایک روایت خالی پیش کرتا ہوں میں، ایک بار ایمان و عقیدے کی گہرائیوں سے جھوم کر درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیں ذرا تصور کریں، کہتے موسیٰ آہتے ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہے، ایک بادشاہ ظلمن عورتوں کو قبضہ کر لے رہا ہے، پکڑ لے رہا ہے، چھین لے رہا ہے۔ سوچو ذرا کسی کی بیوی کو اگر اللہ نہ کرے ایسا ہو، اللہ نہ کرے ایسا، اللہ تعالیٰ مسلمان بہنوں کی عزت عصمت کی حفاظت فرمائے۔ اسی لیے اسلام نے کہا یہ ڈائمنڈ ہے، سونا یہ ہیرا ہے، اس کو چوروں کو مت دکھاؤ ورنہ چور چوری کر لے گا۔ یہ چور چوری کرنے کے چکر میں لگا ہوا ہے، اسے لقاب پہ پابندی لگانے کی کوشش کر رہا ہے۔ چور ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ سامان سامنے آ جائے، لیکن دنیا والوں کو بتا دو ارے میرے نبی تو یہ حکم دیا ہے کہ ظالم کی مدد کرو، مظلوم کی مدد کرو۔ مظلوم کی مدد یہ ہے کہ اس پر ظلم کرنا بند ہو جائے، اس کی مدد کر دو، اور ظالم کو ظلم سے روک کر اس کی مدد کرنا۔
ہم تو دونوں کی مدد کر رہے ہیں، اس لیے نقاب ہماری شان ہے الحمدللہ۔ یہ عورتیں ہماری مائیں بہنیں ہماری شان ہمارا فخر ہیں، ان کی عزت سلامت ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی عزت کو سلامت رکھتا ہے، اس لیے اپنے بارے میں وہ غور کرے ان کی شان کیا، ان کا مقام کیا ہے۔ یہ بنت حوا معمولی نہیں ہے، یہ وہ ہے کہ جن کے کوکھ سے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، یہ وہ ہے جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ ولیوں کو نبیوں کو پیدا فرماتا رہا، اس لیے ماں بہن بہت اہم ہوتی ہے۔ ذرا تصور کریں، پہلے بچے بڑے متقی پرہیزگار پیدا ہوتے تھے کیونکہ مائیں متقی پرہیزگار ہوتی تھی، آج بچے بڑے شریر ہو رہے ہیں، کوئی نہ کوئی کھوج ضرور کہیں نہ کہیں آ گیا۔ اگر سانچہ صحیح ہوتا ہے تو اینٹ اچھی بنتی ہے، سانچہ خراب ہوتا ہے تو اینٹ خراب ہو جاتی ہے، اس لیے سانچے کو سدھرنا پڑے گا اگر اینٹ کو سنبھالنا ہے، تو اس لیے اپنے آپ کو سنبھالو، اللہ تعالیٰ خود بخود نسلوں کو اچھی فرما دے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نمرود بادشاہ ظلمن پکڑ لے رہا ہے، گزر ہو رہا ہے ملک شام سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا حسین و جمیل خوبصورت بنایا ہے، بہت خوبصورت تھی، بہت خوبصورت، جیسے دیکھا نیت خراب ہو گئی، بادشاہ کے سپاہیوں نے پکڑ کے بادشاہ کے پاس لے کے گئے۔ جب بادشاہ کے پاس لے کر کے گئے تو دیکھو اکیلی آتے سارہ رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن ذرا تصور کرو ایمان مضبوط ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیسے حفاظت فرماتا ہے۔ بادشاہ نے 3 بار کوشش کی ہے ہاتھ لگانے کی، جب ہاتھ بڑھاتا کہتے سارہ کو چھو لے، ارے وہ پاک تینت خاتون ہے جن کے شکم اطہر میں آتے اسحاق علیہ السلام جنم لینے والے ہیں، یعقوب علیہ السلام جنم لینے والے ہیں، نبیوں کا سلسلہ ان کے شکم اطہر سے ہونے والا ہے۔ حضرت سارہ کو ہاتھ لگانا چاہا، ہاتھ بیکار ہو گیا۔ ارے زور سے بولو یار، ہاتھ لگانا چاہا، ہاتھ کیا ہو گیا؟ بیکار ہو گیا۔ پھر ہٹا لیا، نیت صاف کر لی، جیسے نیت صاف کی پھر نیت خراب ہوئی، پھر ہاتھ بڑھایا پھر ہاتھ خراب، پھر ہٹا لیا ہاتھ صاف ہو گیا اور پھر صحیح ہو گیا، پھر ہاتھ بڑھایا پھر شل ہو گیا، بیکار ہو گیا۔ 3 بار ہاتھ لگانا چاہا، تینوں بار ہاتھ بیکار ہو گیا، اور جب تینوں بار ہاتھ بیکار ہوا تو اس نے یہ کہا کہ ارے جیسے تمہارا حال ہے بالکل ایک خاتون ہمارے پاس ایسی ہے جس کا نام ہاجرہ ہے، میں اس کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرتا ہوں، میرا ہاتھ بیکار ہو جاتا ہے، میں نے آج تک اسے ہاتھ نہیں لگایا، جب اس کا حال تمہاری طرح ہے تو تم آئی تھی اکیلے، اب اکیلے نہیں بلکہ ہاجرہ کو ساتھ میں لے کر کے جاؤ۔ تو معلوم یہ ہوا ایمان مضبوط ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود کی بھی حفاظت فرماتا ہے اور اپنے ذریعے سے دوسرے کی بھی حفاظت فرما دیتا ہے۔ اسی لیے تو میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں موج قطرہ کے ہم سے چلی جائے گی، رخ مخالف ہوا کا بدل جائے گا۔ موج ٹکرا کے ہم سے، موج قطرہ کے ہم سے چلی جائے گی، رخ مخالف ہوا کا بدل جائے گا، جب اشارہ کریں گے وہ ناخدا اپنا بیڑا بھور سے نکل جائے گا۔ اس لیے مسلمانوں اپنے ایمان پہ غور کرو، ایمان مضبوط ہے تو حفاظت کرنا اللہ کا ذمہ ہے، اگر یہی معاملہ ہے تو بول دو زور سے۔ تو مسلمانوں ایمان بہت اہم چیز ہے، ایمان کی قدر کرو، ایمان ہم ایمان لائے اللہ کی ذات پر۔ اور ایک حدیث ہے فقہا فرماتے ہیں اور حدیث کا خلاصہ ہے یہ کہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بندہ جیسا گمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ ویسا سلوک فرماتا ہے، جیسا گمان ویسا سلوک۔ آج ہمارا گمان اللہ کے بارے میں کیا ہے؟ ذرا سوچو ہمارا گمان کیا ہے؟ بولے نماز پڑھنا شروع کر دیا مصیبت ہمارے سر پہ آ گئی، روزہ رکھنا شروع کر دیا مصیبت ہمارے سر پہ آ گئی، چہرے پہ داڑھی سجایا مصیبت ہمارے سر پہ آ گئی، قرآن کی تلاوت ہم نے شروع کر دی مصیبت ہمارے سر پہ آئی، حلال کھانا شروع کر دیا مصیبت ہمارے سر پہ آ گئی۔ ارے پیارے وہ مصیبت نہیں آئی ہے، جب آدمی کسی چیز کو اچھا کرنا چاہتا ہے تو پہلے اس کے اندر سے خامیوں کو دور کرتا ہے، پھر اس کے اندر تازگی پیدا کرتا ہے، تو وہی حال بندے کا ہوتا ہے، جب تک گنہگار ہوتا ہے تب تک گنہگار ہے، جب اس نے سدھرنا چاہا اللہ تعالیٰ نے اس کی خامیوں کو دور کیا، وقتی طور پہ تکلیف ضرور آتی ہے، اس کے بعد ہمیشہ کے لیے اللہ کامیابی عطا فرماتا ہے، اللہ ہمیشہ کے لیے کامیابی عطا فرماتا ہے۔ ایک مثال سمجھو، اسکول ہر کوئی پڑھا ہے، بلیک بورڈ کو پہلے صاف کیا جاتا ہے،
بلیک بورڈ پہلے صاف ہوتا ہے بعد میں لکھا جاتا ہے. اب صاف کرنے کے ٹائم پہ انسان سوچے یار بلا وجہ صاف کر ڈالا, تو پیارے صاف نہیں کریں گے تو جو لکھا جائے گا وہ صاف سمجھ میں نہیں آئے گا. تو صاف سمجھانے کے لیے صاف کرنا ضروری ہے. تو ایمان کے اگر انسان کے اندر خامی آ گئی ہے تو اس کو سنوارنے کے لیے صاف کرنا ضروری ہے. پہلے کپڑا کاٹا جاتا ہے, اس کے بعد سلا جاتا ہے. پہلے جو ہے زخم کو کیا جاتا ہے, بعد میں آپریشن کرنے کے بعد پٹی چڑھائی جاتی ہے. تو معلوم یہ ہوا پہلے تکلیفیں آتی ہیں, اس کے بعد اللہ تعالیٰ خوشحالی عطا فرماتا ہے. اس کے بعد خوشحالی عطا فرماتا ہے. سوچنے کا نظریہ بدلو. اللہ تعالیٰ کے بارے میں بندہ جیسا سوچتا ہے اللہ تعالیٰ ویسے اس کے ساتھ سلوک فرماتا ہے. ذرا سوچو آپ کو روزی دینے والا کون ہے؟ بولو کون دینے والا ہے؟ زور سے بولے. ہم کو روزی دینے والا, ہماری حفاظت کرنے والا, ہمیں جو ہے اللہ تبارک عزت دینے والا, اللہ علم دینے والا, کا سب کچھ دینے والا اللہ ہے. تو جیسا بندہ سوچتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک فرماتا ہے. ویسا سلوک. تو انشاءاللہ روزی کی فکر مت کرو, روزی اللہ دینے والا ہے. عزت کی فکر مت کرو, عزت اللہ دینے والا ہے. جان کی فکر مت کرو, حفاظت کرنے والا اللہ ہے. جب موت آئے گی تب آئے گی اللہ کے حکم سے آئے گی, اللہ کے حکم سے آئے گی. ورنہ تو لوگوں نے تو ابراہیم کو ڈال دیا تھا آگ میں جلانے کے لیے, لیکن خدا کا حکم نہیں تھا. آگ کو بھی معلوم ہے کہ میرا کام تو حکم خدا کے تابع رہنا ہے. میرا رب فرماتا ہے کیسا ایمان ہے کہ اللہ فرما رہا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم. کیا ایمان ہے ابراہیم, گھبرانے کی کوئی بات نہیں. میں تم سے خطاب نہیں آج کروں گا, آج تمہارے قدم کو چومنے والی آگ ہے. تو جو آگ تمہارے قدم کو چوم رہی ہے کیونکہ تمہاری پیشانی میں مصطفیٰ کا نور ہے, آج اس کی شان بلند ہوگی. آج خطاب اس آگ سے ہوگا. اللہ نے اس آگ سے خطاب فرمایا آگ ہو جا سلامتی والی ٹھنڈک میری ابراہیم پر. اللہ نے فرما دیا ٹھنڈک. معلوم یہ ہوا جب موت آنی ہے تب آئے گی, اللہ کے حکم سے آئے گی. کسی کے چاہنے سے موت اور زندگی. ارے یہی تو گدھا نمرود سمجھ نہیں پایا. گدھا ہی تھا نا نمرود, یہ تو نہیں سمجھ پایا. ابراہیم سے پوچھا ارے جلے نہیں تم, اس کے اندر جل جانا چاہیے تھا تم کو. کون ہے تمہارا رب, کون ہے تمہارا رب کہ تم کو جلایا نہیں, تم کو تو جل جانا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میرا رب وہ ہے جو جلاتا اور مارتا ہے. سبحان اللہ. اب وہ گدھا کیا جانا جلانا مارنا کس کو بولتے ہیں. کہتا ہے میں بھی تو جلاتا مارتا ہوں, جس کو سزا ہوئی اس کو آزاد کر دیا, جس کو آزاد اس کو قتل کر دیا. دیکھو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے گدھا ہے. کیا ہے؟ گدھا ہے. گدھے کو گدھے کے انداز میں سمجھانا ہے, بیوقوف کو بیوقوف جو ہوتا ہے بیوقوف کو سمجھانا اسی کے انداز میں ہوتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے گدھا ایسے نہیں سمجھے گا. کہا میرا رب وہ ہے کہ سورج نکالتا ہے مشرق سے, ڈباتا ہے مغرب میں. ارے زور سے بولے یار. نکالتا ہے مشرق سے, ڈباتا ہے مغرب میں. اگر تجھ میں دم ہے تو تو مغرب سے لا کے بتا, تجھ میں دم ہے تو مغرب سے لا کے بتا. سمجھ رہے نا. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کی یہ دلیل ہے کہ رب وہ ہے جو مشرق سے نکالے مغرب میں ڈبائے, اور قیامت کے قریب مغرب سے نکالے گا, مغرب سے نکالے گا. تو دیکھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب سے نکال دیا. مغرب سے نکالا, کہا کس کے لیے؟ کہا علی کے لیے. علی کے لیے نکال دیا. ڈوبا سورج ڈوب گیا تھا. ڈوبا سورج آتا ہے تو مشرق سے آتا ہے, ڈوبتا ہے تو مشرق سے آتا ہے, پورب سے آتا ہے. کہا مغرب میں ڈوب گیا. ڈوبنے کے بعد جب بھی نکلتا ہے تو مشرق سے, ادھر تو مغرب سے نکل رہا ہے, اور مغرب سے جو نکالتا ہے وہ خدا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا مصطفیٰ اپنے امت سے کہہ دو اے لوگوں سنو میں خدا نہیں ہوں, مجھ کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان انسان بنا کر بھیجا. اب انسان کیوں کہلایا گیا سمجھ میں آیا؟ یہ اس لیے نہیں کہلایا گیا کہ ہم اپنی طرح کہیں ارے تم صحابہ کی طرح نہیں ہو سکتے. ارے چھوڑو یار, صحابہ تو بہت افضل و اعلیٰ ہے, تم غریب نواز کی طرح نہیں ہو سکتے. غریب نواز نے اونٹ بٹھا دیا, نہیں اٹھا پائے, تم بٹھاؤ دیکھو پٹاخ سے اٹھا دیں گے. مطلب تم غریب نواز کی برابری نہیں کر رہے ہو, وہ تو غریب نواز کے سرکار ہیں. سبحان اللہ. عطائے غریب نواز, آقا علیہ السلام کی عطا غریب نواز کا نام ہے. عطا رسول ہے غریب نواز. جب ان کی یہ شان ہے تو سوچو رسول کا مقام کیا ہوگا.
ہے نا؟ بہرحال تو سوچ کی بات ہے، تو اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے۔ اب دیکھیں اسی انداز میں بہت سارے، ایک وہ وقت آیا کہ مجوسی قوم، مجوسی جو آگ کی پرستش کرنے والی، آگ کی پوجا کرنے والی، آگ کی پوجا کرنے والی قوم، تفسیر روح البیان کے اندر بھی ہے، تفسیر در منصور کے اندر بھی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے مروی فرماتے ہیں کہ مجوسیوں میں سے ایک بادشاہ گزرا جس کا نام زردشت بتایا جاتا ہے۔ یہ اپنے آپ کو نبی کہتا تھا، گھامڑ کیا کہتا؟ ہاں، نبوت کا دعویٰ بہت آسان ہے کر لینا، لیکن اس کے بعد جو ٹھکائی پٹائی لگتی ہے وہ خطرناک ہے۔ سمجھ میں آیا کچھ؟ ڈائریکٹ ایمان گیا، اور جب ایمان گیا تو جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یہی خار پھرتے ہیں، ادھر سے مارو ادھر سے مارو، فٹ بال بلا کے کھیل ڈالتے ہیں انسان۔ بالکل یہی حال ہوتا ہے۔ تو اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، کہا معجزہ دکھا، اگر تو نبی ہے تو معجزہ دکھا، کیونکہ جو نبی ہوتا ہے اس کی دلیل معجزہ ہے۔ کہا دکھا معجزہ۔ تو اب یہ گھامر تو بہرحال گھامر ہوتا ہے، چنانچہ اس نے کیا کیا، مینڈک کی چربی کو لگا کے آگ میں کود گیا، آگ نہیں جلائی، بولا دیکھو یہ میرا معجزہ ہے، یہ میرا معجزہ ہے۔ ارے دجال بھی تو یہ سب کرے گا۔ اور حضور نے فرمایا میرے اور قیامت کے درمیان 30 بڑے بڑے دجال ہوں گے۔ کتنے؟ 30 بڑے بڑے دجال ہوں گے، سب گمان کر رہیں گے وہ اللہ کے نبی ہے، اور آقا فرماتے سن لو میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو اس نے جو ہے شراب پیا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں شراب پی لیا، پینے کے بعد شراب کے نشے میں آدمی کو کچھ سوچتا نہیں ہے، اس لیے ہمارے نوجوان آج انسان نہیں بن پاتے ہیں۔ کتا گولی کھانے کا بڑا شوق ہے، کتا بننے کا شوق رہتا ہے، کتا گولی کھا رہے ہیں، انجیکشن لگا رہے ہیں، سولیشن کیا کھا رہے ہیں کہ چاٹ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اور دیکھیں آپ یہ کیا کہتے ہیں پیٹرول پی رہے ہیں، نہ جانے کیا کیا پی رہے ہیں، ہو سکتا ہے پیشاب پی کر کے بھی نشہ کرتے ہو۔ ایسی بھی قوم ہمارے درمیان ہے، پیشاب پی کر نشہ کرتی ہے۔ تو اب یہ نشہ کرنے والا انسان ہمیشہ کچھ سوچتا نہیں ہے، اس کو ہمیشہ غلط کام ہی کرتا ہے۔ چنانچہ ایک بادشاہ کے سامنے ایک ایمان والے کو آپشن دیا گیا، تو کیا کرے گا؟ شراب پیے گا، زنا کرے گا یا قتل کرے گا؟ تو اس نے کہا قتل کروں گا بڑا گناہ ہے، زنا کروں گا بڑا گناہ ہے، شراب پی لوں گا تو بچ جاؤں گا۔ چنانچہ اس نے کہا میں شراب پی لیتا ہوں کیونکہ شراب مجھے چھوٹا گناہ نظر آتا ہے۔ اس نے شراب کو پی لیا، شراب پینے کے بعد زنا بھی کر لیا، شراب پینے کے بعد قتل بھی کر لیا۔ معلوم یہ ہوا کہ شراب سب سے خطرناک بیماری ہے، اسی لیے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماتے الخمر جماع الاسم، حضور فرماتے شراب جو ہے یہ تمام گناہوں کی بنیاد ہے، کیونکہ جب انسان شراب پیتا ہے تو نہ جانے کتنے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، گناہ کا ارتکاب کرتا ہے شراب پینے کے بعد۔ ارے پینا ہے نا تو جو حضور نے فرمایا وہ پیو نا یار، شہد کا شربت پی لو، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اللہ نے اس سے بیماری سے شفا عطا فرما دیا۔ شہد کا شربت پیو، پینا ہے دودھ کا شربت پیو، اور دنیا میں کیا شراب پی رہے ہو یار؟ دنیا میں شراب برائی کا جڑ، جنت میں اللہ تعالیٰ شراب طہور عطا فرمائے گا۔ شراب طہور، صحابہ کو دیکھو، صحابہ کرام کتنے حکم کے تابع ہیں آپ۔ ہمارے یہاں تو اگر سحری میں کوئی کھا رہا ہے خالی اعلان جائے وقت ختم، تو کہا لقمہ رکھا ہے اس کو تو نگل ہی لوں، اس کے بعد دیکھیں گے وقت ختم ہوا ہے کہ بچا ہے نا، یہ لقمہ اس کو تو ختم ہی کر لوں اس کے بعد دیکھیں گے۔ لیکن صحابہ مدینے کی گئی سرزمین پر ہیں، شراب منہ میں آ گئی، نگلا نہیں ہے، اللہ کے رسول کا منادی پکارنے والا پکارتا ہے، اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ شراب حرام کر دی گئی ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ کا کرم ہے، شراب حرام ہے، اللہ کا کرم ہے، کیونکہ عمر فاروق دعا مانگتے تھے مولا شراب حرام کر دے، شراب حرام کر دے، کیونکہ معلوم ہے اس کی خامیاں کیا کیا ہیں۔ تم کیا بینڈ لگاؤ گے، پابندی لگاؤ گے، 14 صدیوں پہلے میرے مصطفیٰ نے پابندی لگائی ہے۔ جو مصطفیٰ کا چاہنے والا اس پابندی پہ عمل کرنے والا ہے، اور جو نہیں چاہتا تو اپنے باپ کی بھی نہیں سنتا ہے، وہ کیا سنے گا؟ وہ اپنے ایمان کا جائزہ لے، اس کا ایمان کہاں پہنچ گیا۔ تو شراب اعلان کر دیا گیا شراب حرام ہے۔ صحابہ کے ایمان دیکھو یار، اب حرام ہے نا، منہ سے اگل دیا، زور سے بولو یار، منہ سے اگل دیا حرام ہے، حرام، کیونکہ یہ کسی عام آدمی کا پیغام نہیں ہے، اس نبی کا پیغام ہے جس کی زبان سے خدا کا قانون سنایا جاتا ہے۔ آقا
علیہ السلام کا پیغام تھا، صحابہ نے اگل دیا تو یہ شراب جس کی پیچھے لوگ دنیا دیوانی، یہ بربادی کی طرف لے جانے والی ہے شراب۔ ہمارا نوجوان بڑے مگن سے پی رہا ہے، بڑے شوق سے پی رہا ہے، اور کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے خود تو بدنام ہوتے ہیں، عورتوں کو بھی بدنام کر رہے ہیں، خود شراب پیتے ہیں، شراب کے ٹھیکوں پہ عورتوں کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ شراب لے کر کے آؤ۔ شرم نہیں آتی ایسے لوگوں کو کہ اپنی ماں، اپنی بیوی، اپنی بچی، اپنی ماں کو بدنام کر رہا ہے۔ اور یہی نہیں پیارے، نقاب پہن کے اگر خاتون جا رہے ہو تو پورا مسلمان بدنام ہو رہا ہے، اسلام بدنام ہو رہا ہے۔ ذرا تصور کرو، صحابہ کرام یہ گوارا کرتے تھے کہ ان کے اوپر حملہ آج ہو جائے، وہ شہید ہو جائے، لیکن یہ پسند نہیں کرتے تھے اسلام کے اوپر حملہ ہو جائے، پیغمبر اسلام پر حملہ ہو جائے۔ آج ہمارا حال تو ایسا ہے کہ ہم اپنے ذریعے سے اسلام پہ بھی حملہ کرا رہے ہیں، پیغمبر اسلام پر بھی حملہ کرا رہے ہیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے۔ تو لوگ شراب میں مست ہے، اس نے شراب پی لی، اور اپنے یہاں یہ ایک مسئلہ بہت آتا ہے، ہم لوگ چونکہ جواب لکھتے ہیں تو تجربہ بہت ہے۔ بولے حضرت شراب پی کے آیا، اپنی بیوی کو مارا، 3 طلاق دے دیا، طلاق ہوئی کہ نہیں؟ کیا پی کر کے آیا؟ کیا وہ تو ایسے ہی رہے گا، پینے والا، پیشاب پینے والا ایسے ہی رہے گا، عذاب ہوگا تب اس کو سمجھ میں آئے گا۔ دنیا میں بڑے شوق سے پی رہا ہے، پی شوق سے پی لے، خوب پی لے شوق سے، جتنے شوق سے پی رہا ہے اتنی پٹائی لگے گی، اتنے زبردست انداز میں قبر میں پیٹا جائے گا، شروعات وہی سے ہو جائے گی۔ اور قبر میں کیا، میں نے تو دنیا میں دیکھا جو شراب پیتا ہے نا گٹر کے پاس پڑا رہتا ہے، مطلب دنیا میں مثال ہو گئی اس کی کہ شراب پینے والا، اس کی دنیا میں عزت نہیں ہے۔ جب دنیا میں عزت نہیں تو آخرت میں کیا خاک عزت ہوگی، کیا خاک عزت ہوگی۔ اور اس سے ایک نتیجہ اور ملا کہ جو آقا کے فرمان پہ عمل نہیں کرتا اس کا حال یہی ہوتا ہے، اس کا انجام یہی ہوتا ہے۔ تو اس نے شراب پی لی، اور پینے کے بعد رات میں آیا، اپنی بہن سے زنا کر ڈالا، معاذ اللہ۔ کس سے زنا کر ڈالا؟ دیکھو ایک غلطی ہو جائے فوراً مان لو تو دوسری غلطیاں نہیں کرنی پڑیں گی۔ لوگ ایک جھوٹ بولتے ہیں، پھر اس کو بچانے کے لیے کروڑوں جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ ایک سچ بول کر کے چھٹکارا پالو، ایک سچ بولو چھٹکارا پالو، ٹینشن ختم۔ تو اس نے جو اپنی بہن سے زنا کر ڈالا، بہن بڑی بے شرم، بڑی بے شرم۔ جب سویرا ہوا تو اب وہ جس نے زنا کیا وہ مجوسی بادشاہ، اس کو بہت شرمندگی ہوئی، بہت حیران ہوا، اپنی بہن سے مشورہ کرتا ہے کہ اتنی بڑی غلطی مجھ سے ہو گئی ہے، کیا کرنا چاہیے؟ تو بہن غلط مشورہ دیتی ہے، بولتی ہے تم اعلان کرو کہ پہلے بہن سے شادی کرنا حرام کر دیا گیا تھا، اب حلال ہے، معاذ اللہ۔ کیا ہے اب کیا ہے؟ اسلام کے خلاف قانون ہے کہ نہیں ہے؟ بولو زور سے یار، اسلام کے خلاف قانون ہے۔ ہمارے یہاں اسلام کے خلاف قانون ہو تو مسلمان گھبرا جا رہا ہے، پریشان ہو جا رہا ہے۔ ارے تمہارا کام ہے تو اپنا قانون اپنے پاس رکھو، ہمارا قانون تو وہ ہے جو میرے مصطفیٰ نے عطا فرمایا، ہم تو اسی پر عمل کرنے والے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے مصطفیٰ کا قانون کون کون سے ہیں؟ 2-4 قانون گناتا ہوں میں، سبحان اللہ بڑے زور سے نکلا، قانون گنا رہا ہوں۔ پہلا قانون مصطفیٰ کا چہرہ سجا لیا جائے، پہلا قانون مصطفیٰ کا۔ دوسرا قانون نماز کی پابندی کر لی جائے، روزے کی پابندی کر لی جائے۔ تیسرا قانون یہ کہ جھوٹ سے بچا جائے۔ چوتھا قانون یہ کہ بلا وجہ کسی کو پریشان نہ کیا جائے۔ یہ قانون سب مصطفیٰ نے عطا فرمائے ہیں، اس پہ ہم لوگوں نے گھسپیٹ کیا ہے، ہم نے قانون میں مداخلت کی ہے۔ آج ہم نے قانون چھوڑا تب ہم سے قانون چھوڑوایا جا رہا ہے۔ اگر ہم نہ چھوڑتے قانون تو کسی میں دم نہیں تھا کہ ہم سے قانون چھوڑوا لیتا، کسی میں دم نہیں تھا کہ ہم سے قانون چھوڑوا لیتا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو قانون مصطفیٰ پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ ایک بار درود شریف پڑھیں، بات آگے بڑھاؤں۔ صلی اللہ علیہ کی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کی بہن نے کہا کہ اعلان کرو، اعلان کر دو کہ پہلے بہنوں سے نکاح حرام تھا اب حلال ہو گیا۔ تو بڑا بے شرم وہ بھی بہن کہے میں آ گیا۔ اور دیکھو عورتوں سے مشورہ اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، اگر اچھا مشورہ دیں تو عمل کرنا چاہیے، ورنہ غلط مشورہ دی تو اکثر گھر پھٹوبل، گھر میں تماشا ہی رہے گا۔ اس کے مشورے پہ اگر غلط مشورے پہ عمل ہو گیا تو اس نے کہا کہ اعلان کر دو بہن سے شادی کرنا حرام، حلال ہو گیا۔ جب کہا بہن سے شادی کرنا حلال، لوگوں کو جمع کیا، لوگوں نے ڈائریکٹ کر دیا بہن سے شادی کرنا حرام ہے، ہم نہیں مانیں گے اس قانون کو، ہم اس قانون کو نہیں مانیں گے۔ بادشاہ تانا شاہ، اس بادشاہ نے یہ کہا اپنی بہن سے کیا کرنا چاہیے، تو بہن کہتی ہے کوڑے لو ہاتھ میں
اور جو کہے کہ بہن سے شادی کرنا حلال اس کو چھوڑ دینا، اور جو کہے بہن سے شادی کرنا حرام ہے اس کو کوڑے سے مارنا۔ چنانچہ کوڑا چل رہا ہے، کوڑا کھانا گوارا ہے، لیکن اسلام کا قانون بدلا جائے یہ مسلمانوں کو گوارا نہیں۔ کوڑے چل رہے ہیں اس کے، لیکن یہی کہتے بہن سے شادی کرنا حرام ہے، بہن سے شادی کرنا حرام ہے، بہن سے شادی کرنا حرام ہے، سب یہی لوگ کہہ رہے ہیں۔ تو بہن نے کہا معاملہ تھوڑا پیچیدہ ہے، ایسا کرو آپ کہ جو راستے ہیں بڑے بڑے ان راستوں کے کنارے بڑے بڑے کھڈا کھدا دو، بڑے بڑے کھڈے کھدا دو، کھدانے کے بعد اس میں آگ لگاؤ، کھدانے کے بعد آگ لگا دو اس کے اندر، اور زبردست الاؤ جل رہی ہو، اور الاؤ جلے لوگوں کو پکڑ کر لایا جائے، پوچھا جائے یہ بتاؤ بہن سے شادی کرنا حرام ہے کہ حلال ہے؟ چنانچہ جو یہ کہتا کہ بہن سے شادی حلال ہے تو اس کو چھوڑ دیا جاتا، اور جو کہتا بہن سے شادی حرام ہے اس کو آگ میں ڈال دیا جاتا۔ اس انداز میں لوگوں کو ڈالا جاتا رہا، لیکن آگ میں جانا گوارا ہے، لیکن اسلام کا قانون بدلا جائے یہ لوگوں کو گوارا نہیں تھا۔ تو مسلمانوں یاد رکھو جان ایک دن جانی ہے، موت اور زندگی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن موت اور زندگی سب اس کے ہاتھ میں ہے۔ جب وہ چاہے موت آئے گی، جب وہ چاہے زندگی رہے گی، کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ جان جائے تو خدا کے لیے جائے، تو مرنے کے بعد بھی انسان زندہ ہوتا ہے، مرنے کے بعد بھی انسان زندہ ہوتا ہے، لیکن قانون بدل گیا تو خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے کہ ہماری وجہ سے قانون بدلا ہے، ہماری وجہ سے شریعت بدلی ہے، ہماری وجہ سے شریعت میں مداخلت ہوئی ہے، خدا کو کیا جواب دو گے؟ لیکن اگر شریعت کی حفاظت میں جان جا رہی ہے تو جانے دو۔ میرے پیر و مرشد کے جو ہے نانا جان حضور مفتی اعظم بڑے اچھے انداز میں یوں فرماتے ہیں، مرتے ہی زندگی ملی مجھ کو، موت کے ساتھ جان آئی ہے، چین کی نیند آج سویا ہو، موت آرام کی بلائی ہے۔ یہ موت جان جا رہی جانے دو، لیکن ایمان کی حفاظت ہو، شریعت کی حفاظت ہو۔ اچھا یہ بتاؤ شریعت کی حفاظت کرنے کی کوشش رہے گی کہ نہیں؟ زور سے بولو یار۔ بہت سارے حملے ہو رہے، ہونے دو حملے، لیکن مسلمان وہی کرے گا جو مصطفیٰ کا قانون رہا، آقا علیہ السلام کا نظام رہا ہے۔ اور یہی نہیں پیارے، مسلمانوں کو کیسے کیسے پریشان کیا گیا، ان کے ایمان کا امتحان رہا۔ ایک روایت بڑی تفصیلی روایت ہے، تفسیر روح البیان کے اندر بھی ہے، تفسیر در منصور کے اندر بھی ہے۔ درود شریف پڑھاؤ تو یہ روایت سنو۔ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو جو لوگ ڈرتے ہیں کہ ایک مسلمان سے بھی انسان گھبرا جاتا ہے، کیونکہ معلوم ہے ایک مسلمان، حقیقی مسلمان کی بات کر رہا ہوں، ہمارے پاس تو خالی ہم نام کے مسلمان رہ گئے، قربانی آئی تو ذبح کر کے گوشت کھانے والے مسلمان رہ گئے، عید آئی تو روزہ چھوڑ کر کے عید کی شاپنگ کرنے والے مسلمان رہ گئے، روزہ چھوڑ کر کے عید کی خریدی ہو رہی ہے، تراویح چھوڑ کر کے عید کی خریدی ہو رہی ہے۔ ارے کپڑے کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، لیکن روزے کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا، تراویح کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا، لیکن مسلمان ہے کہ بس عید کی فکر ہے، عید کی چھٹیوں کی فکر ہے، رمضان کی فکر نہیں ہے، نمازوں کی فکر نہیں ہے۔ دیکھو لیکن ایک اگر سچا مسلمان کہیں ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ لاکھوں کو ایمان کی دولت عطا فرما دیتا ہے، لاکھوں کو ایمان کی دولت عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے تو حضور حافظ ملت فرماتے ہیں، اور حافظ ملت کے جتنے جملے ہیں نا، جتنے مقولے، ان کو سمجھنا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں زمین کے اوپر کام، بولو زمین کے اوپر اور زمین کے نیچے کتنا آرام کریں گے یار، مر کے قبر میں جانا ہے نا، وہاں بچ گئے نا تو اتنا آرام رہے گا کہ دنیا کا آرام سب انسان بھول جائے گا۔ دنیا میں ہم کو عطر لگا کے خوشبو لینی پڑتی ہے نا، لیکن زمین کے اوپر دین کا کام کر کے گئے، قبر میں جائیں گے اللہ تعالیٰ جنت کی کھڑکی کو کھول دے گا، وہاں کی خوشبو آئے گی، وہاں کی خوشبو آئے گی۔ یہاں پر جو رہیں گے پنکھا چلا کر اسی سے ہم لیں گے ٹھنڈک، لیکن وہاں جنت سے ٹھنڈک آئے گی، مصطفیٰ کا جلوہ دیکھنے کو ملے گا۔ اب سوچو ذرا پیارے، کتنا سکون ہے وہاں پر۔ تو زمین کے اوپر شریعت کی حفاظت، شریعت دین کا کام، اور زمین کے نیچے جا کے اللہ تعالیٰ آرام عطا فرمانے والا۔ دیکھیں ایک ہے، خالی ایک لڑکا، اس ایک لڑکے سے اللہ نے کتنے کو ایمان عطا فرمایا؟ زور سے بولو یار، کون ہے؟ لڑکا ہے کہ بوڑھا ہے کہ جوان؟ لڑکا۔ اس کا ایمان کیسا ہے؟ ہمیں تو میں نے کہا نا، نوجوانوں نے انقلاب برپا کیا ہے،
رہتے ہیں बुजुर्ग लोग, मशवरा देते हैं, साथ में रहते हैं, लेकिन नौजवान हमेशा नौजवान अंजाम की फिक्र नहीं करता. उसको मालूम है मौत आनी आ जाने तो कोई फर्क नहीं पड़ता. बूढ़ा सोचने लगता है यार क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी बीवी का क्या होगा, मेरे खानदान वालों का क्या होगा. अरे क्यों सोचता है ये? इब्राहिम अलैहिस्सलाम से तालीम लो. इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म रब्बी हुआ, इब्राहिम अपनी बीवी हाजरा को और अपने बेटे इस्माइल को ले जाओ वादी गैरसी जरा संगलाख वादी में छोड़ दो, जहाँ पे मक्का बना है वो पहाड़ी इलाका है, जरा पहाड़ में रात गुजार के तो कोई बता दे, जरा पहाड़ में जाकर के अकेले रह के तो कोई बता दे. और फिर उस जमाने का मामला तो मक्का की सरजमीन जहाँ पर है बतहा की वादी है, संगलाख वादी है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी को छोड़ा है, बच्चे को छोड़ दिया है. अब सवाल ये पैदा होता है क्या उनकी बीवी बच्ची नहीं है, वो अपने बीवी बच्चे का ख्याल नहीं कर पा रहे, क्यों छोड़ दिया? छोड़ करके जाने लगे. हत्ते हाजरा कहती क्यों छोड़ के जा रहे हो, क्यों छोड़ कर जा रहे हो? 3 बार सवाल किया है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब नहीं दिया. वो नेक तीनत खातून पूछती है क्या अल्लाह ताला का हुक्म है इसलिए आपने छोड़ा है? कहा अल्लाह का हुक्म है इसलिए छोड़ा. कहा जब अल्लाह के हुक्म से छोड़ा है तो अल्लाह ताला ही हिफाजत करने वाला है, अल्लाह ही हिफाजत करने वाला. जब अल्लाह हिफाजत करने वाला है तो बेटे ने मारा पांव जमजम निकल आया, बेटे ने मारा पांव जमजम निकल आया. मालूम ये अल्लाह हिफाजत फरमाने वाला है. अगर हमारे बच्चे छूटते हैं तो अल्लाह के हुक्म से छूटेंगे, बीवी छूटेगी अल्लाह के हुक्म से, और जो अल्लाह के हुक्म से छूटते हैं उनकी हिफाजत खुद अल्लाह ताला फरमाने वाला. तो मुसलमानों सोचो, ये घबराने की जरूरत नहीं. नौजवान हमेशा आगे बढ़ता है, हमेशा आगे बढ़ता है, नौजवानों में इनकलाब आता है. तो नौजवानों गौर करो, अपने अंदर तब्दीली लाओ, इंशाअल्लाह निज़ाम कायनात, निज़ाम मुस्तफ़ा हर तरफ नजर आएगा, हर तरफ नजर आएगा. मोहम्मद बिन कासिम 16 साल के, 16 साल का बच्चा हमारा तो मोबाइल लेके लगा हुआ है, 16 साल का बच्चा हमारा क्रिकेट में लगा हुआ है, 16 साल का बच्चा क्या क्या नहीं कर रहा है, तमाशे कर रहा है. लेकिन ये 16 साल का बच्चा है, सुभान अल्लाह, ये 16 साल का बच्चा है कि खातून ने हिंदुस्तान से खत लिख करके भेजा है कि हमारे बच्चे पर और हम पर हमला हो गया, हमारी हिफाजत कौन करेगा. एक खातून का खत था और मोहम्मद बिन कासिम की गैरत ईमानी ने जोश मारा, कहा मदद के लिए चलना चाहिए. मदद के लिए आए थे 20,000 का लश्कर लेकर के, और जब वापस गए कितने लोग शहीद हो गए, इसके बावजूद 20,000 से ज्यादा का लश्कर था. सुभान अल्लाह, ये मोहम्मद बिन कासिम. तो इसलिए गौर करने की जरूरत नहीं है, अल्लाह हमारी हिफाजत करने वाला है, अल्लाह हमारे जान की हिफाजत करने वाला. देखो एक नौजवान है जो अल्लाह ताला की वहदानियत का कायल है, उस पर कैसे जुल्म हो रहा है. अब बादशाह ने कितना मारने का प्लान बनाया, कुछ नहीं कर पाया. जोर से बोले यार, बहुत प्लान बनाया, कुछ नहीं कर पाया. देख अल्लामा इस्माइल हक़ी अलैहि रहमतुल्लाह रिज़वान यूं फरमाते हैं, मुख्तसरन देखें, कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले जमाने में एक बादशाह था, उसका एक बहुत बड़ा जादूगर था, बहुत बड़ा जादूगर था. आज इसमें एक जरा से मुख्तसर में तालीम यह भी दे दूं कि आज हमारे यहाँ खाली आदमी शिफा ढूंढता है. अरे शिफा देने वाली जात किसकी है? लेकिन हमारे यहाँ गैर मुस्लिमों को वहां पहुंच जा रहे हैं. समझ में आया कि नहीं? गैर मुस्लिम धर्मगुरु वहां पहुंचे हैं और वो बाकायदा पे वो रखे हैं, दे चंदा इसमें दे के भी आ रहे हैं, वो भी बनवा रहे हैं जहां पे मत्था टेका जाता है. कहां कहां, समझ में आया कि नहीं आया? वहां जा रहे हैं. अरे अपना ईमान का मुहासबा करो, कैसा ईमान हो गया तुम्हारा कि गैर मुस्लिमों के पास जा रहे हो. हमारे ऐसे लोग भी पैदा हो गए जो सिफली इल्म का इल्म हासिल कर रहे हैं. अरे कुफरिया कलमा है, ईमान बचाओ, ईमान क्या तमाशा बना करके रखा है. कुफरिया कलमा बक बक के सोच रहे कमाल हासिल कर रहे हैं. अरे तुमने जो कमाल हासिल किया दादू के दम पे, क्या तुमने नहीं देखा मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में जादूगर भी आए थे, जादूगर भी आए, दुनिया का जादू उनके पास था, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम के पास खुदा की अता थी. जादू फ्लॉप हो गया, खुदा की कुदरत काम कर गई. क्या तुमने नहीं देखा जादूगर सब सन्नाटे में आ गए, सजदे में गिर गए मूसा अलैहिस्सलाम के पावर के आगे. तो खुदाई पावर हासिल करो, खुदाई ताकत हासिल करो, अल्लाह की मदद हासिल करो, और इशारा तुम करोगे निज़ाम कायनात तब्दील होता हुआ नजर आएगा. क्या तुमने नहीं देखा मेरे गौस को? सुभान अल्लाह, क्या तुमने नहीं देखा मेरे गौस को? मेरे गौस पाक फरमाते जो दिन भी आता है पहले मुझसे परमिशन लेता है, उसके बाद आगे बढ़ता है.
वमा मिनहा शुहूरुन औ दुहूरुन तमुर्रु व तनक़दी इल्ला थाली। जो भी ज़माना है, जो भी महीना है, पहले आकर मुझे सलूट करता है, मेरी इजाजत मांगता है। जब अब्दुल कादिर इजाजत देता है तब वो महीना गुजर जाता है। खुदाई पावर हासिल करो, खुदाई पावर तुम्हारे पास होगा तो कुफ्र ठंडा हो जाएगा, जादू ठंडा हो जाएगा, सब कुछ बेकार हो जाएगा। क्या तुमने नहीं देखा कि ग़ज़वा खैबर के मौके पर जहर मिला दिया गया बकरी के गोश्त में, मेरे मुस्तफ़ा को दिया गया। आका ने खाया, जैसे मुंह के पास लगाया नीचे रख दिया उठाकर। फरमाया किसने भेजा है? बुखारी की हदीस बता रहा हूं, किसने भेजा है? लोगों ने बताया एक यहूदन खातून है। यहूदन खातून, अक्सर जादूगरों के चक्कर में औरतें परेशान होती हैं, अक्सर ईमान बेच डालती हैं औरतें। अपने ईमान का मुहासबा करें, ईमान चला जाएगा, कुछ नहीं रह जाएगा। तो औरतें हमेशा जादूगरों के चक्कर में, कुफ्फार के चक्कर में हमेशा अलैकार बनी रहती हैं। लेकिन जरा सोचो, तुम कुफ्फार की ताकत पे उलझ रही हो या तुम जो जादूगर के दम पर बोल रही हो। आओ मुस्तफा प्यारे क्या जहन देते हैं। जहर मिला दिया गया, आका ने रख दिया। फरमाया किसने भेजा? कहा यहूदन खातून ने भेजा है। मुस्तफा ने फरमाया बुला के लाओ। जैसे ही लाया गया, आका ने फरमाया क्या तूने जहर मिलाया है? कहा कैसे मालूम हो गया? आका फरमाते जब मैंने गोश्त को उठाया तो मुझसे गोश्त कहता है नबी मत खाओ, इसलिए कि मेरे अंदर जहर मिला हुआ है। इसलिए मुसलमानों खुदाई ताकत हासिल करो, खुदाई ताकत, अल्लाह की तरफ से मदद हासिल करो। अल्लाह की मदद होगी, जादू घुटने टेकते हुए नजर आएगा। अल्लाह की ताकत होगी, कुर्सी घुटने टेकते हुए नजर आएगी। अल्लाह की ताकत होगी, हुकूमत हुक्मरान घुटने टेकते हुए नजर आएंगे। खुदा की मदद हासिल करो, अल्लाह ताला तुम्हें खुद ब खुद गलबा अता फरमाएगा। अल्लाह गलबा अता फरमाएगा। तो वो जादूगर जब बूढ़ा हो गया तो उसने बादशाह से कहा ऐसा करिए कि एक बच्चे को मेरे पास भेज दीजिए ताकि मैं उसको जादू दिखा दूं। उस बच्चे को मैं जादू सिखाना चाहता हूं। बच्चे को बादशाह ने भेज दिया। अल्लाह का करम देखो किसको कब हिदायत देता है। जिसे चाहे रब हिदायत दे दे, और जिसे रब ने हिदायत दिया उसे कोई गुमराह करने वाला नहीं, कोई गुमराह करने वाला नहीं। चाहे पूरी दुनिया आ जाए वो अकेला ही सब पे भारी रहेगा। एक तरफ आदाए दी और एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शहा, तुम पे करो दुरूद, और चारों तरफ है दीन के दुश्मन। सुभान अल्लाह, चारों तरफ है दीन के दुश्मन, बीच में तन्हा। ऐसे में ईमान बचाना सबके बस के। ऐसे ही हालात हो गए मुसलमानों, ईमान बचाना जरूरी है। ईमान बचाकर चले जाओगे तारीख लिखी जाएगी, अच्छी तारीख लिखी जाएगी। और ईमान बेच करके जाओगे तो भी तारीख लिखी जाएगी, लेकिन बुरी तारीख लिखी जाएगी। जैसा लोगों की तारीखें लिखी गई है कि कहते हैं वो शहीद हो गए। अरे गधा शहीद नहीं हुआ, निजामुद्दीन औलिया अलैहि रहमा की शान में गुस्ताखी करके गया था कि जा रहा हूं पहले उनसे पठानों से मुकाबला करूंगा। अरे पठान से जो मुकाबला करने आया, चाहे वो सराब का पठान हो, चाहे बरेली का खान हो, जो मुकाबला करने आया अल्लाह ताला ने उसको नीस्तो नाबूद करवा दिया। इसलिए गए वो शहीद। तुम्हारे शहीद तुमको मुबारक हो। निजामुद्दीन औलिया के ने पावर बताया, खुदाई पावर को बताया, वहीं सरहदों पे ठोक ठाक के किनारे लगा दिया, वहीं पे लगा दिया, बनाए बैठे अब कर रहे जा करके जी। तो बच्चा जो है जादूगर के पास जाने लगा। रास्ते में एक राहिब मिला करता था। अब राहिब जानते ही है, राहिब एक बहिरा राहिब था। 12 साल में हुजूर को जान लिया कि अल्लाह के नबी हैं। 12 साल में हुजूर की उम्र 12 साल है, पहचान लिया अल्लाह के नबी हैं। एक नस्तूरा राहिब था, 25 साल में पहचान लिया अल्लाह के नबी हैं। इनको मालूम हो गया अल्लाह के नबी हैं। अरे इन राहिबों को कौन सी निशानी मिल गई थी, पहचान लिया अल्लाह के नबी है। इन गुस्ताखों को कौन सी निशानी नहीं मिल पा रही है कि आज पहचान नहीं पा रहे हैं। बस नजरिया ये है, मामला ये है कि ये जब भी देखते हैं गुस्ताखी की नजर से देखते हैं, और जो दीवाना देखता है तो कहता है मेरा नबी हमेशा से नबी ही रहा है, मेरा नबी हमेशा से नबी रहा है, पैदा हुआ तो नबी बनकर पैदा हुआ जी। तो राहिब के पास जाके बैठ जाया करता, राहिब की बातें सुनता। इत्तेफाक ऐसा कि जादूगर के पास देरी से पहुंचता तो जादूगर पकड़ के मारना शुरू कर देता, खूब मारता बच्चे को। तो बच्चा परेशान हो गया। एक दिन राहिब से कहा कि ऐसा ऐसा मामला है।
تو راہب نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اب اگر جادوگر تم کو مارے تو بولنا گھر سے دیر میں آیا میں، گھر والے نے روک لیا تھا، اور گھر والے مارے تو بولنا جادوگر نے روک لیا تھا، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ وہ بچہ ایسے ہی کرنے لگا، کرتا رہا۔ ایک بار اتفاق ایسا کہ راستے سے گزر رہا تھا، بیچ راستے میں ایک جانور کھڑا ہو گیا، بیچ راستے میں جانور، اب انسان سے زیادہ افضل جانور نظر آتا ہے لوگوں کو، جہاں بولتے بھی ہیں جانور، ساری دنیا کہتی ہے سب سے اچھا کون ہوتا ہے؟ ارے انسان اچھا ہوتا ہے تو اس جانور کو انسان، جانور بولنا بند کرو، انسان بولو یار، اس سے شادی بھی کرو، سمجھ رہے کہ نہیں؟ بوا پھپھا وغیرہ ہوں گے نا اس میں رشتہ دار تمہارے، ان سے شادیاں بھی کرو، گھر میں لاؤ، جب بیڈ روم میں لے کے جاؤ گے تب معلوم پڑے گا ماں ہے باپ ہے کون ہے یہ، تب احساس ہوگا۔ جانور کو کچھ بھی بنا دیا تم نے، بہر کہ تو جانور کھڑا ہو گیا تو اس بچے نے کہا آج معلوم ہو جائے گا کہ پادری کا معاملہ مضبوط ہے یا جادوگر کا۔ اس نے لیا پتھر، پتھر لینے کے بعد کہا اے اللہ اگر پادری کا معاملہ اچھا ہے تو اس چھوٹے سے پتھر سے جانور کا کام کر دے، چھوٹا سا پتھر۔ دیکھو جب بندہ اللہ والا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، پتھر چھوٹا ہوتا ہے، ہاتھ چھوٹا ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے خالی ایک پھینٹ تو مارا تھا، بنی اسرائیل کے ایک آدمی کو، جو ہے بنی اسرائیل سے ایک آدمی جھگڑا کر رہا تھا جو فرعونی تھا، موسیٰ علیہ السلام نے چھڑایا، فرعونی بہت طاقت بتا رہا تھا، بہت طاقت بتا رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے ایک پھینٹ مارا، وہیں پہ ڈھیر ہو گیا، ایک پیٹ میں ڈھیر ہو گیا۔ یہ خدائی طاقت ہے۔ تو مسلمانوں خدائی طاقت جب ہوتی ہے معاملہ چھوٹا ہوتا ہے، پیٹ ہلکا ہوتا ہے لیکن کام بڑا ہوتا ہے، پتھر چھوٹا ہوتا ہے کام بڑا ہوتا ہے۔ مارا پتھر، جانور کو لگا، جانور گرا ڈھیر، بولو سبحان اللہ، جانور گرا ڈھیر، جانور گرا ڈھیر تو بچہ بڑا خوش ہو گیا، نہیں پادری اچھا ہے، پادری اچھا ہے۔ گیا پادری کے پاس اور پادری سے بتایا کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا۔ پادری نے کہا بیٹا آج تمہارا معاملہ ہے، بنیا انت اليوم افضل منی قد بلغ من امرک ما لا ادری، اے بیٹا آج تمہارا معاملہ مجھ سے بھی بڑا ہو گیا۔ سبحان اللہ، استاذ گڑ رہ گیا، چیلا شکر ہو گیا، تمہارا معاملہ بہت بڑا ہو گیا اور بہت حد تک تم پہنچو گے، مجھے بھی نہیں معلوم کہاں جاؤ گے تم، لیکن اتنا یاد رہے وَإِنَّكَ سَتُبْتَلَىٰ، تمہاری آزمائش ہوگی، تمہارے ایمان کو آزمایا جائے گا۔ اے بیٹا اگر آزمائش ہو تو فَلَا تَدُلَّ عَلَيَّ، مجھے مت بتانا کہ میں نے تم کو سب سکھایا، مجھے مت بتانا۔ تو بچے نے کہا ٹھیک ہے کچھ نہیں ہوگا۔ اب بچے کی شان دیکھو کتنا بڑا مقام پہنچ گیا۔ وَكَانَ الْغُلَامُ يُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَيُدَاوِي النَّاسَ بِالسَّائِلِ الْأَدْوَاءِ۔ حضور فرماتے ہیں وہ نوجوان اس منزل کو پہنچ گیا کہ جو مادرزاد اندھا آتا اس کو دم کر دیتا، اللہ بینائی عطا فرما دیتا، اور جو سفید داغ والا ہوتا ہاتھ چھوا دیتا، سفید داغ ختم، جو بھی بیماری ہوتی دور ہو جاتی۔ سوچو یہ ایک عام آدمی کی شان ہے، عام آدمی کا یہ مقام ہے کہ جب اس منزل پہنچ جاتا ہے دم کرتا ہے تو اللہ بیماری دور کر دیتا ہے۔ میرا نبی تو امام الانبیاء ہے، شافی و نافی ہو تم، کافی و وافی ہو تم، ارے درد کو کر دو دوا، تم پہ کرو دور ہو۔ یہ آقا کی شان ہمارے۔ چنانچہ بچے نے جب ایسا کرنا شروع کر دیا تو بادشاہ کا ایک ہمنشی تھا، ہوتے نا بادشاہ کے آزو بازو بیٹھنے والے، چائے سے زیادہ کیتلی جن کو کہا جاتا ہے، یہ گرم ہو جاتے ہیں، ان کو بلفظ دیگر چمچ کہا جاتا ہے، چمچ کہا جاتا ہے۔ چمچوں نے ہمیشہ نقصان کیا ہے۔ چمچ کے بارے میں بس خالی اتنا کہوں گا، چمچ بڑا خطرناک ہوتا ہے، نکالنے کا کام چمچ کا ہوتا ہے اور آخر میں خود پھینک دیا جاتا ہے، جیسے ہی کام ختم چمچ کو پھینک دیا جاتا ہے۔ چمچائی مت کرو، خدا کی طرف لو لگاؤ، مصطفیٰ کی طرف لو لگاؤ، حق بولنا سیکھو۔ تو جو بادشاہ کا ندیم تھا ہمنشی، وہ اندھا ہو گیا، اندھا تھا، بیٹھا تھا بادشاہ کے پاس۔ اس کو معلوم پڑا کہ یار بچہ ایسا ایسا ہے، تو بہت سارا ہدیہ لے کر کے، تحفہ لے کر کے بچے کے پاس پہنچ گیا۔ نابینا پہنچا، پہنچنے کے بعد کہا بیٹا ما ہاہنا لک اجمع ان انت شفیتنی، بیٹا اگر تم نے مجھے اچھا کر دیا تو یہاں پر جتنا ہے سب تمہارا، جتنا ہے سب تمہارا، اچھا کر دیا۔ تو بچہ کیا کہتا ہے انی لا اشفی احدا انما یشفی اللہ، ارے میں کسی کو ٹھیک نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ہی شفا دیتا ہے، اور شفا پاؤ گے اس کی شرط یہ ہے کہ فَإِنْ آمَنْتَ بِاللَّهِ، اگر تو اللہ پر ایمان لایا، دعوت اللہ، تو میں اللہ سے دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ تجھے بینائی عطا فرما دے گا، منور میری آنکھوں کو میرے شمس ضحیٰ کر دے۔
تو اگر ایمان لایا تو میں دعا کروں گا. تو ایمان، اب ہم لوگ غیر کے پاس اگر ہمارے گھر کے لوگ جاتے ہیں، عورتیں جاتی ہیں، تو وہاں ایمان ہے کیا؟ کیا ہے وہاں پر؟ وہاں کفر ہے، شرک ہے، وہاں گندگی ہے. اگر ایمان آ گیا دعا تم کرو گے، اللہ دوسروں کو شفا عطا فرمائے گا. دوسروں کو تو اپنا ایمان تازہ کرو. تو اس نے کہا اگر ایمان لائے تو میں دعا کروں گا. فوراً وہ کلمہ پڑھ لیا. سبحان اللہ. فوراً کلمہ پڑھ لیا. جیسے ہی کلمہ پڑھا بچے نے دعا کی. دعا ایسی اجابت کا صحرا ہے، عنایت کا جھوڑا. دلہن بن کے نکلی صدائے محمد کہ آقا علیہ السلام کے غلاموں کا حال ایسا کہ دعا کرتے فوراً باب اجابت سے ٹکراتی. فوراً دعا ٹکرا گئی. اللہ تعالیٰ نے اس نابینا کو بینائی عطا فرما دی. اور جب اچھا ہو گیا، سوچو یہ ایمان والے ہیں، امتی موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے. جب ان کی یہ شان ہے تو سوچو میرے نبی کا مقام کیا ہوگا، آقا علیہ السلام کے امتیوں میں سے ولیوں کا مقام کیا ہوگا. تو وہ ہم نشی ایک دن آیا بادشاہ کے پاس، کرسی پہ بیٹھ گیا. بادشاہ دیکھا، حیران ہوئی، یہ اندھا دیکھنے لگا، یہ اندھا دیکھنے لگا، کیا معاملہ ہوا؟ تو اس نے بتایا ایک بچہ جس کو تم جادو سکھا رہے تھے نا، وہ بچے نے مجھے ٹھیک کیا ہے، وہ بچے نے مجھے ٹھیک کیا. کہا کیسے؟ اس نے کہا اللہ پر ایمان لا اور رب پر ایمان لا، تمہارے لیے دعا کروں گا ٹھیک ہو جاؤ. کہا تمہارا رب میرے علاوہ بھی کوئی ہے؟ کہا ہاں، تمہارا اور میرا رب اللہ ہے. تمہارا اور میرا رب اللہ ہے. دیکھو بادشاہ کے سامنے کہہ رہا ہے وہ نوجوان، کیسا ایمان تھا ان کا. تمہارا اور میرا رب اللہ ہے. گھبرانے کی کوئی بات نہیں. پکڑ لیا، دینا شروع. بادشاہ کے لوگوں نے مارنا شروع کر دیا، خوب مارا. یہاں تک کہ جو ہے بچے کا پتہ بتا دیا. بچے کو پکڑ کر کے لایا گیا، بچے کو خوب مارا گیا. یہاں تک کہ بچے سے کہا گیا ارے اتنا مقام پا گیا، تم آدرزاد اندھے کو ٹھیک کر دیتا ہے، سفید داغ والے کو اچھا کر دیتا ہے، بیماروں کو شفا کر دے دیتا ہے. تو بچہ کہتا ہے میں نہیں دیتا ہوں، وہ دیتا ہے جو تمہارا اور میرا رب ہے، اللہ دیتا ہے. تو بچے کو خوب مارا گیا لیکن ایمان نہیں جا رہا ہے. دیکھو سب مل کر کے مار رہے ہیں. اسی کو ہجومی تشدد کہا جاتا ہے. یہ سب مل کر کے مارتے لیکن ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں. سب مل کر کے مار رہے لیکن ایمان اللہ بچانے والا ہے، جان اللہ بچانے والا ہے. شرط یہ ہے کہ ایمان مضبوط کرو، اپنا ایمان مضبوط کر لو. تو بچے کو مارا جا رہا تھا. بچے نے راہب کا پتہ بتا دیا. راہب کو لایا گیا. راہب سے کہا گیا چل مرتد ہو جا، مجھے خدا مان. نہیں مانا، قتل کر دیا گیا. جانتے کیسے قتل کیا گیا؟ مانگ جہاں سے بیچ میں نکالتے وہ آری چلا دی گئی. سوچو آری چلائی گئی. یہاں تو خالی چھڑی نظر آتی ہے نا، یہاں تو خالی ہاتھ نظر آتے ہیں نا، وہاں تو آرا چلایا جا رہا ہے. پھاڑ دیا گیا سر کو. وہیں پر راہب ڈھیر ہو گیا. لیکن دنیا کو راہب نے بتا دیا تم کیا سمجھتے ہو میں مر گیا؟ ارے ادھر گیا ادھر زندہ ہو گیا، ادھر زندہ ہو گیا. اس دور کے راہب عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہوتے تھے. آج کے سب عجیب غریب لوگ ہو گئے، عجیب غریب ہو گئے. اس کے بعد اس ہم نشی کو کہا گیا تو مرتد ہو جا. کہا نہیں. اس کے اوپر بھی آری چلا دی گئی. وہ بھی وہی پر ڈھیر ہو گیا. دو معاملے ہو گئے. ڈرانے کی کوشش ہو گئے لیکن وہ پہلی آیت کریمہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اگر تم نے کہا ہمارا رب اللہ ہے ثم استقاموا، اسی پر جم گئے تو فرشتے کہتے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، نہ ڈرو نہ غم کرو، اللہ تعالیٰ تم کو جنت کا مزدہ دے رہا ہے. بچہ ڈٹا رہا. بچے سے کہا کہ مرتد ہو جا. کہا نہیں. کیا مجھے اپنا خدا مان؟ کہا نہیں. تو بادشاہ کیا کہتا ہے ایک سپاہی پکڑ کے لے کے جاؤ پہاڑ کی چوٹی پر، اور لے جانے کے بعد جب اوپر پہنچ جانا پھینک دینا نیچے، پھینک دینا نیچے. بادشاہ کے سپاہیوں نے پکڑا لے گئے پہاڑ کی چوٹی پر. چوٹی پر بچہ پہنچتا ہے. پہنچنے کے بعد کہتا ہے اللہم کفانی اللہ، اے اللہ اللہ اللہم اکفنی، اے اللہ ہماری ان سے حفاظت فرما. اس کی زبان سے جملہ نکل رہا ہے پہاڑ میں زلزلہ طاری ہو رہا، پہاڑ میں زلزلہ طاری ہوا. سپاہی گر پڑے. بچہ چلا آیا بادشاہ کے بعد. بادشاہ نے کہا تیرے ساتھیوں کا حال کیا ہے؟ کہا میرے اللہ نے میری حفاظت فرما لی ہے، میرے اللہ نے میری حفاظت فرمائی. تو بادشاہ نے کہا دوسرے سپاہیوں سے لے جاؤ اس کو کشتی پہ رکھنا اور سمندر کے بیچ میں لے جانا، وہیں پر ڈال دینا. چنانچہ ہاتھ پاؤں باندھ دیا گیا بچے کو. بچے کا ایمان جو ہے ایمان چھیننے کے لیے اس کے ہاتھ پاؤں کو باندھا گیا. لے کے گئے کشتی پر رکھا گیا. سمندر کے بیچ میں جب پہنچا تو بچے نے پھر کہا اللہ میں تجھ پر ایمان رکھتا ہوں، ان سے ہماری حفاظت فرما، ہماری حفاظت فرما. حدیث کے الفاظ کشتی میں زلزلہ طاری ہو گیا. ہچکولے کھانے لگی کشتی. جب ہچکولے کھانے لگی بس یہی کہہ سکتے ہو آپ موج کترا کے ہم سے چلی جائے، رخ مخالف ہوا کا بدل جائے گا. جب اشارہ کریں گے وہ نا خدا
अपना बेड़ा भंवर से निकल जाएगा। कश्ती हिलने लगी, सब गिर गया, बच्चा बाहर आ गया। बच्चा, बादशाह हैरान कि क्या हो गया इसको। देखो, मौत और जिंदगी किसके हाथ में है, हिफाजत किसके हाथ में है। कैसे अल्लाह हिफाजत फरमा रहा है। अपने ईमान को ताजा करो मुसलमानों, ईमान की हरारत लाओ अपने अंदर। ना वो बच्चे को मारने का प्लान हुआ, कुछ नहीं कर पाए। बादशाह कहता है क्या हुआ, कहा ऐसा ऐसा हुआ, तेरे साथी रह गए, मैं चला आया। तो कहा कैसे मरेगा तू। तो नौजवान कहता है इन्नका लस्ता कातिलिया, तू मुझे नहीं मार पाएगा। सुभान अल्लाह, तो मुझे नहीं मार पाएगा। कहा फिर, कहा जैसे मैं बोलता हूं वैसे कर, तब मार पाएगा। जैसे मैं बोलता हूं। कहा कैसे। कहा उसका तरीका ये होगा, मेरे हाथ पांव को बांध, और बांधने के बाद एक जो है तने पर दरख्त के लटका दे, और लटकाने के बाद मेरे तीर कमान से जो है ना तीर कमान ले, और लेने के बाद कहे कि उस रब के हुक्म से जिस पर ये बच्चा ईमान रखता है, तीर चला तब जाकर के मैं मरूंगा। सुभान अल्लाह। उस रब के हुक्म से जिस पर ये बच्चा ईमान रखता है, तीर चला तब जाकर के मरूंगा। जैसे ही ऐसा किया गया, गोकन पट्टी पे आके तीर लगा, बच्चा वहीं पर इंतकाल कर गया। लेकिन अभी तक एक ईमान वाला था, खाली एक ईमान वाला इंतकाल किया है। उसके ईमान को जांचा गया, परखा गया। वहां पर जितने लोग थे सबने कलमा पढ़ के अपने आप को मुशर्रफ इस्लाम कर दिया। बादशाह जिन मोमिनों से डर रहा था, जिन मुसलमानों से डर रहा था, अब उनकी तादाद बढ़ गई। बादशाह के दरबारी कहते अब तो मामला टेढ़ा हो गया। बादशाह ने कहा जितने लोग कलमा पढ़े हुए हैं सबके लिए मैं खंदक खोदूंगा और सबको उठा उठा के उसमें डाल दूंगा। चुनाचे खंदक खोदी गई, लोगों को डाला गया। लेकिन वो लोग जो ईमान पर जमे थे, आग को कबूल कर रहे हैं लेकिन ईमान से मुर्तद होना कबूल नहीं कर रहे हैं। अल्लाह ताला कुरान में भी इनका तस्करा फरमाता है, कुतिला ये खंदक वाले कत्ल कर दिए गए। चुनाचे इसी के अंदर आया कि एक माँ अपने बच्चे के साथ दूध लेकर आई बच्चे को, जो बच्चा दूध पी रहा था। जैसे ही उसने कूदना चाहा, बच्चे का चेहरा देख करके डर गई। आज अगर कहीं मुसीबत आती, हम कहते छोटे छोटे बच्चों को मारा जा रहा है। अरे कम से कम ईमान पे जा रहा है बच्चा। क्या तुमने नहीं देखा करबला में इमाम हुसैन ने दुनिया को बता दिया, अरे दीन के वास्ते जवान को भी कुर्बान करना पड़ता है, और दीन के वास्ते नन्ही अली असगर को भी कुर्बान करना पड़ता है। तो छोटे भी जाते हैं, बड़े भी जाते हैं, सब दीन की हिफाजत करके जाते हैं। वो बच्चा औरत आई आने के बाद जैसे घबराहट हुई, बच्चा बोलता है माँ घबरा मत, कूद जा, अल्लाह ताला तेरी हिफाजत करने वाला है। चुनाचे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं ये बच्चा जिसको बादशाह ने मारा, हुजूर की विलादत से 70 साल पहले का वाकया है। कितने साल? 70 साल पहले का वाकया है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला के जमाने में जहां पे उस बच्चे को दफन किया गया था, हज़रत उमर के लोग साथी वहां पर पहुंचे। हज़रत उमर ने खुदवाया तो अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया को बताया कि जो मेरा मानने वाला होता है दुनिया की नजर में तो मरा होता है, लेकिन हकीकत में वही जिंदा होता है। कब्र खोदी गई, बदन बिल्कुल तरोताजा नजर आया। सुभान अल्लाह। बहरहाल मुसलमान अपने ईमानी हरारत को पैदा करो। अल्लाह ताला हम सबको ईमान की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। दौरान बयान गैर शरई कलमात निकले हो तो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कसमात बोले, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।